یہ پروفیسر علامہ سلیمان الہی نیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اسی حوالے سے مختصراً خطاب فرمائیں۔ علامہ سلیمان الہی نیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ ہم سب کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی قبول کیا ہے، اور ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم اس کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے اور نہ ہی جھکا سکتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے تو وہ اپنے راستے کے اندر چلاتا ہے، ورنہ تو دنیا میں بہت سارے دنیا کے لوگ خار ہو گئے ہیں، اور یہ ہم پر اللہ کا بہت خاص کرم اور اس کا خاص احسان اور اس کی خاص رحمت ہے اور اس کا خاص فضل ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس کے دین کی سرفرازی کے لیے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس رستے کے اندر گامزن کیے ہوئے ہیں۔ بس میری اتنی گزارش ہے جس سے ہم کوسوں دور ہیں اب، اور بہت دور ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان کرتے ہوئے ہم ڈرتے بھی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یار رستے بند ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے تو اپنے رسولوں کو باقاعدہ سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ، واعملوا صالحا، اس کے بعد اللہ نے پھر حکم دیا کہ اعمال کرو صالح، انی بما تعملون علیم، کہ بے شک جو تم عمل کرو گے وہ میں اللہ کے علم میں ہے۔ گویا کہ رسولوں کو بھی یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے متربع کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو اعمال کر رہے ہو میں اللہ کو علم نہیں ہے، کہ جو تم مرضی کرتے پھرو اس جہان فانی کے اندر اور میں اس سے بے خبر ہوں۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، کہ بے شک یہ جو دین ہے یہ واحد ایک دین ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا سب کا رب ہوں، فَاتَّقُونَ۔ پھر اس کے اینڈ پر اللہ نے فرمایا پس تقوی والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی پیدا ہی رزق حلال کے ساتھ ہوگا، رزق حلال کے ساتھ ہم بنیادیں رکھیں گے تو پھر ہی اللہ کا دین پروان چڑھے گا۔ اس چیز کے لیے خالص ہو جائیں کہ جو بھی رزق کھائیں وہ حلال کھائیں، اور جو بھی دیں اللہ کے راستے کے اندر خالص اور حلال ہو، تب وہ قبول ہونا ہے۔ جیسے کہ وہ قربانی کا موقع ہے اور الحمدللہ بے شمار جن کو اللہ نے توفیق عطا کی وہ قربانیاں کریں گے، لیکن میجورٹی بے نمازی بھی تو ہے۔ نبی سے اللہ نے جو ڈیمانڈ کی ہے نا قرآن کے اندر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کی ڈیمانڈ نہیں کی، پہلے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا پس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کا۔ قربانی کی بات ہی نہیں ہے پہلے، قربانی کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے پہلے، پہلے تو نماز کی ڈیمانڈ ہے کہ نماز پڑھ، اور اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور وہ اس کے بارے میں خوف زدہ بھی نہیں ہے اور توبہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، یا وہ اس کو جس کو کہتے ہیں ایزی لیتا ہے، کوئی بات نہیں جی دیکھی جائے گی، اجے جی بڑا موقع ہے دیکھی جائے گی، اور اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کا درد محسوس ہی نہیں کرتا ہے، تو پھر خطرے میں ہے کہ اس کے اعمال اور اس کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اعمال کے ساتھ تعلق ہے رزق حلال کا، رزق حلال نہیں ہے تو اعمال صالح کیسے ہو سکتے ہیں؟ حرام کے مال کے ساتھ اعمال کا نیک ہونا یہ تو بڑی مشکل بات ہے، ہو ہی نہیں سکتے۔ اور پھر اعمال صالح کے بعد تقوی پیدا ہوتا ہے، اور وہ تقوی جو ہے پیدا ہوگا تو پھر اخلاص اور خالص ہو جانا یہ تو لازم و ملزوم ہے۔ تقوی اور مخلص اخلاص یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اس لیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ گزارش ہے، میں یہ آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ملتمس ہوں، جو بھی معاون بنے، جو بھی تعاون کرے اللہ کے گھر کے لیے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو،
وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جو دے رہا ہوں وہ احسان کر رہا ہوں، میں نے جو کر دیا پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، اب وہ سمجھے کہ یہ میری ملکیت بھی ہے، یہاں میرا حکم بھی چلے گا، میں جو کہوں وہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ میجورٹی کے اندر معاذ اللہ یہ غلط فہمی ہے، جو صابندانیاں رکھوا دے، جو پنکھے لگوا دے، وہ جو کوئی کام کر دے نا، وہ پھر سمجھے کہ مسجد مالکون میں ہے، جو میں کہوں وہ ہونا چاہیے، وہ پھر بندوقیں کس کے رکھتا ہے۔ یہ باتیں حقیقت میں ہمارے معاشرے کے اندر اب چل ہی رہی ہیں، روزمرہ کی زندگی جو سوشل لائف ہے اس کے اندر ہم ان کے اندر گمراہ ہیں۔ ان چیزوں سے پاک اور صاف ہو کر، خالص ہو کر، رزق حلال کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر تعاون کرنا ہے، اور اس کی بنیاد کی چنائی تب کرنی ہے، پھر انشاءاللہ یہ تا قیامت اللہ کی توحید کا قلعہ بنے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے، اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو ہم سن رہے ہیں ہمیں تو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کر، اور تو ہمیں خالص اپنا بندہ بنا لے۔ ان عبادی لیس علیک علیہم سلطان، اللہ جن پر تیرا، یہ تو نے شیطان کو جواب دیا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیکم سلطان، کہ ان پر تیری کوئی دلیل کام نہیں کر سکتی۔ اللہ وہ بندے بنا لے کہ کسی کو کوئی دلیل ہم پر کام کر ہی نہ سکے، ہم تیرے ہو جائیں، یکسو ہو جائیں، حنیف ہو جائیں، جس طرح تیرا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یکسو تھا، کنسنٹریشن تھا، پوری دنیا ایک طرف، اور وہ اکیلا صرف تیرے ساتھ پریت لگائے بیٹھا تھا، جس کی سنت کو تو نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ ہمیں تو اپنا وہ بندہ بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔